السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ المائدہ ہے۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 سے لے کر آیت نمبر 49 تک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن، بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو میں آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ چلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون۔ چلیے آئیے ان آیات کو اب ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا، یہ دیکھیں وَأَن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے زا آ رہا ہے، اور زا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ اور آگے دیکھیں وَأَنزَلْنَا، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 عدد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ دیکھیں وَمُهَيْمِنًا، نون کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے عین آ رہا ہے، اور عین جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے تو ہم یہ اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، یہاں دیکھیں فَاحْكُم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے تو یہاں پر اکفا شفوی ہوگا اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ دیکھیں بیما، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے تو ہم یہاں 3 یا 4 عدد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہ دیکھیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 عدد کے برابر ہے تو ہم اسے 4 عدد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، یہ دیکھیں عَمَّا، یہاں میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، یہاں پہ الف مدہ بھی ہو رہا ہے، خالف سے پہلے زبر ہے تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ اور آگے دیکھیں جاءک،
یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے. اس کی مقدار 4 عدد کے برابر ہے. تو ہم اسے 4 عدد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ عما جاءك من الحق. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے. تو یہ حروف مطلب کی علامت ہے. تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں قاف ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ. یہ دیکھیں لِكُلٍّ لام کے نیچے تنوین ہے. تنوین کے بعد جو ہے جیم آ رہا ہے اور جیم جو ہے اکفا کا ورڈ ہے. تو ہم یہاں اکفا کریں گے. تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے. تو یہ حروف مطلب کی علامت ہے. تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ایک زبر پڑا جائے گا. 2 زبر نہیں پڑے جائیں گے. کیسے؟ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. یہ دیکھیں وَلَوْ شَاء یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے. اس کی مقدار 4 عدد کے برابر ہے. تو ہم اسے 4 عدد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. یہ دیکھیں لَجَعَلَكُمْ یہاں میم ساکن ہے. میم ساکن کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے. تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا اور ہم یہاں غنہ بالکل نہیں کریں گے. کیسے؟ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. یہ دیکھیں فیما یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے. تو ہم یہاں 3 یا 4 عدد کے برابر کھینچیں گے. اور آگے دیکھیں آتا یہاں دونوں جگہوں پر کھڑی حرکات ہے. تو ہم یہاں 3 یا 4 عدد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. یہ دیکھیے آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے. یہ رفع مطلب کی علامت ہے. تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں تا ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ. یہ دیکھیں فَيُنَبِّئُكُمْ یہاں میم ساکن ہے. میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے. تو یہاں پر اکفا شفوی ہوگا اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے. کیسے؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُمْ. یہ دیکھیں وَأَنِحْكُم یہاں میم ساکن ہے. میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے. تو یہاں پر اکفا شفوی ہوگا اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے. کیسے؟ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. یہ دیکھیں بیما یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے. تو ہم یہاں 3 یا 4 عدد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. یہ دیکھیں احوا یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے. اس کی مقدار 4 عدد کے برابر ہے. تو ہم اسے 4 عدد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ احواءہم وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ. یہاں دیکھیں یہاں نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے. تو یہاں پر انقلاب ہوگا یعنی تبدیلی ہوگی. تو ہم یہاں میم کا تلفظ کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے. کیسے؟ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا. یہ دیکھیں فَإِن یہاں نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے. تو ہم یہاں اکفا کریں گے. نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
یہاں دیکھیں این یصیبہم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفا شفوی ہوگا اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے. کیسے؟ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. یہ دیکھیں وَإِنَّ، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، اور آگے دیکھیں کثیرم، را کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے اس سبق کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. دیکھیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو آپ کے مخارج میں اور آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آتی ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.